نبی نے تجارت والوں کے لیے خاص طور پہ خوشخبری سنائی۔ سچا تاجر، امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر، جو اپنی تجارت میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے اور 2 نمبری نہ کرے، 1 نمبر تجارت کرے، تو اس پر اس کو کیا ملے گا؟ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے نبی نے تجارت کی اور حضرت خدیجہ کا مال 2 دفعہ لے کر تشریف لے گئے ملک شام میں۔ تو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ جنت الفردوس کا راستہ۔ تو یہ جو MTJ ہے، اس سے کوئی دنیاوی نفع کمانا نہیں ہے۔ MTJ فاؤنڈیشن اللہ نے بنوائی، اس کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو 2 شعبوں کے ساتھ جوڑا ہے، ایک تجارت اور ایک زراعت۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے شعبے ہیں، ان 2 کے ساتھ پوری دنیا گھومتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ہم یہاں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب پیپر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہمیں واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو پوری زندگی اللہ نے ایک امتحان بنایا ہے، اور ایک سسٹم ہمارے کندھوں پہ بٹھایا ہے، کرامن کاتبین، سیدھے ہاتھ کی طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف برائی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، نیکی کا ارادہ کر لیں، ارادہ کرے نہیں، ارادہ کر لیں تو یہ فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب کر لے تو 10 گنا سے آگے جتنا اللہ چاہے بڑھا کے لکھوا دیتا ہے۔ اور گناہ کا ارادہ کرے، ادھر تو ارادے پر نیکی لکھی جاتی، تو ادھر ارادے پر گناہ لکھا جاتا، تو اللہ نے اس کو روک دیا ہے۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ کر لیتا ہے غلطی، تو یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اس کو کہتا ہے ابھی نہ لکھو، انتظار کرو، شاید توبہ کر لے۔ تو کافی مہلت اسے دی جاتی ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ پہ باقی رہتا ہے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے، 1۔ ادھر 10 سے 700 تک، یہاں 1 بدی کا 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی میرے اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ساری زندگی غفلت میں گزر جائے، اور آخر میں صرف 1 دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اس میں جو بڑا امتحان ہے انسان کا، وہ اس کی ضروریات زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کھول دیا، حرام بھی کھول دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح کر دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس طرح واضح کیا ہے جیسے 2 پہاڑیاں سامنے ہوں، تو ہر ایک کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ پہاڑیاں ہیں، دور سے بھی نظر آتی ہیں یہ پہاڑیاں ہیں۔ تو اللہ نے اس طرح خیر اور شر کو
اچھائی اور برائی کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جب وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ ہلاک ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ نے اتنا واضح کر دیا ہے۔ لِيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور سچائی کو بھی اتنا ہی واضح کر دیا ہے کہ اس کا کرنے والا جانتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ بازار میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، سچ بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، دیانتداری بھی چل رہی ہے، اور فراڈ بھی چل رہا ہے، سچائی بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم اللہ نے یہاں لگایا ہے، اور ایک اس کے خزانوں میں لگا ہوا ہے، اور جب میں اور آپ اٹھیں گے تو اللہ ایک فائل ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا اور کہے گا اقرا کتابک، میرا بندہ یہ اپنی فائل پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ فائل خود تیرے اوپر گواہ ہے اور تیرے سامنے ہے تیری زندگی کھلی کتاب۔ تو جب وہ پڑھے گا نا کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مر گیا، وہ یہ کیا مصیبت ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس فائل میں تو میرا چھوٹا بڑا اچھا برا سارا کچھ لکھا پڑا ہے، کوئی چیز بھی مس نہیں ہوئی میری زندگی کی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنی پوری زندگی سامنے دیکھیں گے، اور اللہ کہے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، میرا بندہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، جو کیا ہے تیرے سامنے ہے، تو نے شربت پیا وہ بھی لکھا ہوا، تو نے شراب پی وہ بھی لکھا ہوا، تو نے نکاح کیا وہ بھی موجود ہے، تو نے زنا کیا وہ بھی موجود ہے، تو نے جھوٹ بولا وہ بھی ہے، تو نے سچ بولا وہ بھی ہے، ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے پوری۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو دو شعبوں کے ساتھ جوڑا ہے، ایک تجارت اور ایک زراعت، یہ دنیا کے سب سے بڑے شعبے ہیں، ان دو کے ساتھ پوری دنیا گھومتی ہے، تجارت اور زراعت۔ یہ باقی جتنے شعبے ہیں اسی سے آ کے کہیں نہ کہیں آ کے مل جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جس کے گرد انسانی ضروریات گھومتی ہیں پوری دنیا میں، تجارت ہے اور زراعت ہے۔ تجارت میں بھی امتحان ہے اور زراعت میں بھی امتحان ہے کہ ہم کماتے کیسے ہیں۔ تو ایک جگہ اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم تجارت سود پہ لے جاؤ گے، جیسے آج ساری بڑی تجارت، سارے بڑے جو ہیں بڑے بڑے کاروبار والے، وہ سب بینکوں کے سود پر چل رہے ہیں۔ تو اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہارا تجارتی اسٹرکچر سود پہ چلا جائے گا، وَرَضِيتُمْ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم مٹی میں مٹی ہو کر صرف اپنی پیداوار بڑھانے کے چکر میں صبح شام دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تم اور کوئی فکر ہی کوئی نہیں، صرف میری فصل اچھی ہو جائے، فصل اچھی ہو جائے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، وہ تم چھوڑ دو گے۔ جب یہ دو کام ہوں گے تو تیسرا کام خود ہوگا، تم دین کے لیے جد و جہد کوشش چھوڑ دو گے۔ تو سلط اللہ علیکم غلاً، اللہ تم سب کو ذلیل کر دے گا، تم پر ذلت کو اس طرح ڈالے گا کہ چھا جائے گی چھت کی طرح۔ اور لا ينزع عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، اور اس ذلت کو اس وقت تک واپس نہیں لے گا
جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آتے، یعنی تمہاری تجارت شرعی ہو، اسلام کے مطابق، تمہاری زراعت اسلام کے مطابق۔ اور میرے نبی نے تجارت والوں کے لیے خاص طور پہ خوشخبری سنائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر، امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر، جو اپنی تجارت میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے اور دو نمبری نہ کرے، ایک نمبر تجارت کرے۔ کھرا ہے تو کھرا بتائے، کھوٹا ہے تو کھوٹا بتائے، عیب ہے تو اس کا عیب بتائے۔ تو اس پر اس کو کیا ملے گا؟ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کمال ہوگا۔ ایک آدمی اس بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ دو کام کر رہا ہے، سچ بولتا ہے چاہے گاہک آئے یا نہ آئے، اور دیانت داری سے بات کرتا ہے، سودا کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، دو نمبری نہیں کرتا۔ تو دیکھنے میں یہ بازار میں بیٹھا ہے اور اللہ کے ہاں یہ شہداء کے ساتھ اس کا حشر لکھا جا رہا ہے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر لکھا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر پیسے کے سامنے لوگ ہار مان جاتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں، پیسے کے آگے سب گر جاتے ہیں۔ یہ سارے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ 100 سے زیادہ ملکوں میں پھرا ہوں، پوری دنیا پھرا ہوں، ہر جگہ پیسے کی پوجا ہے، اور اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولیں گے، سچ بولنے سے پیسہ آئے تو سچ بولیں گے۔ وہ سچائی کی قیمت کی وجہ سے سچ نہیں بول رہے، اس لیے سچ بول رہے ہیں کہ اس میں کمائی زیادہ ہے۔ اگر جھوٹ میں کمائی ہے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، دو نمبری میں کمائی ہے تو دو نمبری شروع کر دیں گے۔ تو سچ بولنا پوری دنیا میں بڑا مشکل کام ہے، اور دیانت داری سے کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ روز شہید ہونے والی بات ہے کہ دائیں بائیں سجے کھبے سب دو نمبری لگا کے اپنا سودا بیچ رہے ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، سچ بولنے کی سزا کاٹ رہا ہے کہ گاہک واپس جا رہے ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، رزق اللہ دے گا، دکان سے تھوڑا ہی آئے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کرے۔ اچھا، یہ ذمہ داروں کو یہ فضیلت کیوں نہیں سنائی کہ سچے ذمہ دار کا اور دیانت دار ذمہ دار کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا؟ کہ ذمہ دار کا سچ اور جھوٹ کا امتحان کوئی نہیں۔ ابھی گندم کٹ رہی ہے، زیادہ کٹ گئی ہے، ہر طرف بات کر رہا ہوں، ہماری بھی گندم کٹ گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو بیچنا ہے، تو اس میں ہم کیا جھوٹ بولیں گے کہ یہ دانے سونے کے ہیں؟ کوئی گنجائش نہیں۔ یہ گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں، میں 3-4 دنوں میں گاؤں سے آیا ہوں۔ تو اب اس ڈھیر کو ہم کس طرح جھوٹ بول کے بیچ سکتے ہیں، یا اس میں دو نمبری کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں جو کاؤنٹر پر کھڑا ہے یہ ہر سوٹ میں جھوٹ بول سکتا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، ہر سوٹ میں دو نمبری کر سکتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب گندم کے پیچھے مکی آ رہی ہے اگلے مہینے میں، تو اس کا سٹا ہے، وہ ٹوٹتا ہے، اس کی شرنگ ہوتی ہے، پھر مکئی کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تب اس میں آپ بتائیں کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش کہاں سے ہے؟
یا دو نمبری کرنے کی گنجائش کہاں سے ہے کہ ہم کیا اسے کہتے ہیں مکئی کے اندر چھولے ملا رہے ہیں کہ جی اے بھی مکئی ایک تو نہ اگلا پاگل ہے نہ لینے والا پاگل ہے نہ کوئی نہیں ہے، تو وہ تو وہیں پکڑ لے گا ہمیں۔ تو ذمہ دار کا امتحان کوئی نہیں، سچ اور جھوٹ کا، دیانتداری اور دو نمبری کا پیپر کوئی نہیں، اس کی مجبوری ہے۔ اے نہیں وہ بڑے تقوی والا ہے تو بڑا سچ بول، اس کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں۔ پہلے کپاس میں جو چھوٹے زمیندار ہوتے تھے نا، وہ یہ ہیرا پھیری کرتے تھے کہ صبح صبح کپاس کی چنائی کرواتے تھے کہ رات کو شبنم پڑتی رہتی ہے تو کپاس گیلی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو جب تولتے ہیں تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے خریدار ان سے بھی سیانے، جب وہ ہاتھ لگاتا ہے کہتے تھا گلی ایسے تو نہیں لینا، انہوں خشک کرو پھر آ کے لوائیں، وہاں بھی جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اور کوئی خرید لے تو 200-300 روپے من کے پیچھے کم کر دیتا ہے۔ تو ذمہ دار کا پیپر کوئی نہیں، ہاں اتنا پیپر ہے کہ بھی حلال کمائے، کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی کی زیادتی نہ کرے، لیکن یہ کہ سچ اور جھوٹ وہ تاجر کا امتحان ہے، وہ بہت طاقتور امتحان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ریشم کے کپڑے کے تاجر تھے اور دوسرا کپڑا بھی بیچتے تھے۔ تو ایک عورت آئی کہنے لگی ریشم کا تھان چاہیے، تو انہوں نے خادم سے کہا، نکال کے سامنے رکھا، کہنے لگی ابو حنیفہ پروفٹ نہ لینا، برابر برابر پہ بیچ تو مجھے بیچ دو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بی بی 2 دینار دے دو۔ وہ منہ دیکھنے لگ گئی، 2 مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں بی بی، یہ پورا ایک بلک میں کپڑا آیا تھا، اس کو بیچتے 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 اب میرے اصل میں 2 دینار باقی ہیں اور باقی میرا پروفٹ ہوگا، تو تم نے کہا پروفٹ نہ لو، تو اب میں 2 دینار مجھے دے دو، تھان لے جاؤ۔ تو آج ان کی تجارت زندہ ہے، سب سے بڑے امام ہیں اہل سنت کے، اور کوفہ کے سب سے بڑے تاجر تھے کپڑے کے، انہوں نے اس طرح تجارت کی۔ تو سچا تاجر اور دیانتدار تاجر وہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ ایک کوفے کی بات ہے، بغداد کی بات، کپڑے کے تاجر تھے، خالص ریشم نہ خالص ریشم، 2 طرح کے۔ تو جو خالص ریشم تھا وہ 400 دینار، اور جو نہ خالص ریشم تھا تھان وہ 200 دینار۔ تو اپنے بیٹے کو بٹھا کر گئے کہ میں کام جا رہا ہوں اور یہ ان دونوں کی قیمت ہے، اس کے مطابق ڈیل کرنا۔ جب وہ واپس آئے تو ایک آدمی ان کی دکان سے نکل کے باہر جا رہا، تو اس کی بغل میں نہ خالص ریشم کا تھان تھا۔ کہنے لگے بھائی صاحب یہ تھان آپ نے کتنے میں خریدا ہے؟ کہنے لگا 400 دینار۔ کہنے لگا مہنگا خریدا ہے، یہ 400 کا نہیں ہے۔ کہا جی میرے شہر میں 500 کا بکتا ہے، مجھے 100 دینار کا پروفٹ ہے۔ تو کہنے لگے تم اس پر 300 پروفٹ لے سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ صاحب کون ہو بھائی، کیا تکلیف ہے؟ کہا بھائی یہ میری دکان ہے جس سے آپ نے سودا خریدا، میرے ساتھ آؤ۔ اس کو لے کے دکان پر گئے، بیٹے سے کہنے لگے یہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ 200 کا ہے، تو اس کو 400 کا تو نے کیوں بیچا؟
جبکہ 200 میں بھی پروفٹ تھا۔ تو بیٹے نے کہا ابا میں نے 400 مانگے، اس نے آرام سے دے دیے، تو ٹھیک ہو گیا، سودا ٹھیک ہے، دینے والا بھی راضی اور بیچنے والا بھی راضی۔ تو کہنے لگے بیٹا 200 میں بھی ہمیں پروفٹ ہے، تو پھر کسی مسلمان کی جیب کاٹتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب وہ بیچارہ بیٹا چپ، تو انہوں نے گلے سے 200 دینار نکالے، کہا میرے پیارے یہ 200 کا ہے، 400 کا نہیں، 400 کا وہ خالص ریشمی ہے، تو یہ نا خالص ہے، اب جاؤ، اب تمہیں 300 پروفٹ ملے گا اس میں۔ یہ تجارت تھی جب مسلمان عروج پر تھے اور پوری دنیا ان کے آگے جھکی ہوئی تھی، سچائی کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے جو خواب کی تعبیر دیتے تھے، صحابہ بھی ان سے پوچھتے تھے، یہ بہت بڑے تاجر تھے بہت سی چیزوں کی۔ اس میں ایک ان کی پروڈکٹ گھی بھی تھی، گھی منگواتے تھے بلک میں۔ تو انہوں نے نوکروں نے سارا ایسے لگا دیا، تو انہوں نے کہا ایک ٹین کھول کے دکھاؤ۔ جب کھولا تو اس میں ایک چوہا مرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں اور میں نہ ہو، تو انہوں نے سارا گھی دریائے دجلہ میں گرا دیا اور ڈیفالٹر ہو گئے اور جیل ہو گئی۔ ابن سیرین اتنی بڑی ہستی جیل ہو گئی کہ پیسے نہیں دے سکے، تو قاضی نے جیل میں ڈال دیا۔ تو ان کا جیل کے لیے تیار ہوں، پر شک والا مال میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی اور میں بھی کوئی چوہا ہو تو میں حرام کھلاؤں لوگوں کو۔ تو ڈیفالٹر ہونا قبول کیا، بدنامی قبول کی، جیل قبول کی، شک کی بنیاد پر سارا ضائع کر دیا۔ آج ان کا نام 1300 سال کے بعد میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ کتنے تاجر آئے اور چلے گئے، ابن سیرین کیوں مشہور ہو گئے؟ اس ایک واقعے کی وجہ سے۔ تو سچی تجارت جنت کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے تجارت کی اور حضرت خدیجہ کا مال 2 دفعہ لے کر تشریف لے گئے ملک شام میں، اور مکے کے صحابہ تاجر تھے اور مدینے کے صحابہ زمیندار تھے۔ تو دونوں میرے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ تھے، دونوں قسم کے لوگ۔ تو بھائیو، عزیزو، بچیو، اس امتحان سے پاس ہو کے مرنا ہے، یہ کامیابی ہے۔ پیسے اکٹھے کر کے مر جانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں قارون سے زیادہ دولت کسی نے جمع نہیں کی، کہ قرآن کہتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ اتنے خزانے تھے کہ ان کے دروازوں پر جو تالے لگے ہوئے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ پوری ایک مضبوط جماعت چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ چابیاں بھی ایک وزن بن گئی تھیں کہ وہ 1-2 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، مضبوط آدمیوں کی پوری ایک جماعت تھی جو وہ خزانے اٹھاتی تھی۔ لیکن خزانوں سمیت زمین میں چلا گیا۔ اللہ راضی ہو جائے وہ ہوتا ہے سچائی پر اور دیانتداری پر، ایثار پر، آنے والے کا بھلا مانگو۔ یہ جو گاہک آ رہا ہے اس کو میری طرف سے کوئی نفع پہنچے۔ ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا جی تجارت کا جیب کٹن دا نہ ہے، جیب بھی کٹنی ہے۔ بڑا ہنس کے کہہ رہا ہے، فیصل آباد میں، یہیں اسی شہر کو بتا رہا ہوں، یہ تجارت تو جیب کاٹنے کا نام ہے۔ میں کہ بھائی لتر بھی چنگا پیوایا گو تیار ہو کے جامی، او پونی ان تینوں
پھر تینوں دکان یاد آئے گی، ہائے مر گیا۔ تو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنا یہ جنت الفردوس کا راستہ ہے، یہ جنت تک لے جانے کا راستہ ہے۔ اور صحیح طریقے پر کمائی کرنا، چاہے وہ زمیندارہ ہو چاہے وہ تجارت ہو، رزق حلال کمانے پر یہ حدیث دونوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، رزق حلال، وہ چاہے ریڑھی ہو، دکان ہو، کھیت ہو، زراعت ہو، تجارت ہو، آپ نے فرمایا جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو MTJ ہے اس سے کوئی دنیاوی نفع کمانا نہیں ہے۔ MTJ فاؤنڈیشن اللہ نے بنوائی، اس کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سجھائی